الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آج آپ کو اردو ڈیزائننگ کے بارے میں سکھاؤں گا۔ فرسٹ آف آل، اردو ڈیزائننگ کے لیے آپ کے موبائل میں اردو ڈیزائنر کے نام سے ایپ کا ہونا ضروری ہے۔ یہ فرنٹ پہ میں اس کا لوگو دے رہا ہوں۔ آپ پلے اسٹور پہ جائیں اور وہاں سے اردو ڈیزائنر ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کو انسٹال کریں۔ انسٹال کرنے کے بعد اب اس کو اوپن کریں۔ جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو آپ کا نیٹ آن ہونا چاہیے۔ اگر آپ پروفیشنل کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر نیٹ کا آن ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کا نیٹ آف ہوگا تو پھر آپ سمپلی اس میں کام کر سکتے ہیں، کوئی پروفیشنل کام نہیں ہوگا۔ اس وقت نیٹ پرابلم ہے، ویسے نیٹ میرا آن ہے۔ تو یہ اونلی 3 آپشنز شو ہوئی ہیں۔ ان میں نیا ڈیزائن پہ ہم سیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہ ساتھ میرے ٹیمپلیٹ یعنی جو میں نے پہلے کام کیا ہوا ہے وہ اس میں سیو ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سب ایپس، یہ مطلب پوسٹ میں نے اسی پہ بنائی ہیں اور اس کے اندر پڑی ہوئی ہیں۔ یہ لوگو وغیرہ سب کچھ میں نے اسی کے اندر بنایا ہے۔ ہم بیک جاتے ہیں، نیا ڈیزائن، یہاں پہ سائز دیے گئے ہیں کہ آپ کس سائز کی پوسٹ بنانا چاہتے ہیں۔ اوپر ہے مربع، 1x1 اسے بولتے ہیں، اور عموماً فیس بک یا واٹس ایپ وغیرہ پہ جو سٹیٹس ہوتا ہے وہ مربع ہوتا ہے 1x1 سائز میں۔ اوپر ٹویٹر کا ہے، ٹویٹر ہیڈر کا ہے، یوٹیوب چینل آرٹ، یوٹیوب تھمبنیل، لینڈسکیپ، پورٹریٹ، پنٹریسٹ ایک ویب سائٹ ہے اس کا ہے، تو ویڈیو کے لیے یعنی یہ مختلف اس نے دیے ہوئے ہیں، موسٹلی ایک جیسے ہی ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے 1x1 جو ہے مربع سائز، اس کو اوپن کرتے ہیں۔ اس کو دیکھتے ہیں جی، یہ اوپن ہو رہا ہے اور یہ ہمارے سامنے پیج آ گیا۔ اور جب پیج آ گیا تو نیچے ہمارے پاس یہ کچھ آپشن شو ہو رہے ہیں۔ گیلری کی تصویر، یعنی کہ ہم گیلری سے اگر کوئی تصویر لینا چاہ رہے ہیں تو ہم گیلری کی تصویر پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس وہ تصویریں آن ہو جائیں گی جو ہمارے پاس موبائل میں سیو ہوں گی۔ تو ہم یہاں سے کوئی بھی تصویر جو ہے وہ سلیکٹ کریں گے۔ اس وقت آئی تھنک نیٹ سلو ہے جس کی وجہ سے ساری تصویریں نہیں شو ہو رہی، تو یہ ایک ہی میں سلیکٹ کر لیتا ہوں جو شو ہو رہی ہے۔ تو یہ آ گئی۔ اس کو ہم پکڑ کے چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں، کہیں پہ کونے میں لگانا ہے یا مطلب جہاں پہ بھی اس کو چھوٹا بڑا کر کے اوپر نیچے ہم لگا سکتے ہیں۔ اس کو ڈیلیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نیچے حذف کرنے کی آپشن ہے، یہاں پہ ہم ڈیلیٹ کر دیں گے۔ بیک گراؤنڈ کا رنگ ہم نے کیسے چینج کرنا ہے، تو یہ نیچے پس منظر کا رنگ آپشن آ رہی ہے۔ نیچے پس منظر کا رنگ، شفاف پس منظر اور ری سائز۔ ری سائز مطلب ہم اس کا سائز چینج کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے نہیں کرنا تو ہم بیک چلے جائیں گے۔ شفاف پس منظر کریں گے تو رنگ ختم ہو گئے سارے۔ جب ہم اس کو سیو کریں گے تو بیک گراؤنڈ پہ کوئی کلر نہیں آ رہا ہوگا۔ تو پس منظر کا اگر کوئی رنگ دینا ہے تو یہ کلرز آ گئے ہیں، یہاں سے ہم کوئی بھی کلر سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی کلر ہم یہاں سے سلیکٹ کر لیں گے اس کا۔ اچھا جی، اب ہم نئی چیزیں پہ کلک کریں گے تو وہ آپشنز ہمارے پاس دوبارہ آ گئے۔ میرا فولڈر، یعنی ہم نے جو چیزیں اس کے اندر سیو آلریڈی رکھی ہوئی ہیں تو وہ وہاں پہ آ جائیں گی، اور یہ نیٹ چلنے کی صورت میں ہوتا ہے، نیٹ آف ہوتا نہیں ہوتا۔ یہ مطلب وہ ساری چیزیں آ گئیں جو آلریڈی میں نے کی ہوئی ہیں، اس پہ کام جو کیا ہوا ہے وہ ساری میرے سامنے آ گئی ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ سارا کام جو میں نے اس پہ کیا ہے وہ پڑا ہوا ہے۔ تو ہم بیک جاتے ہیں، تو متن میں اضافہ، اس کے اوپر جو بھی لکھنا ہے وہ متن میں اضافہ سے لکھا جائے گا۔ یہاں پہ ہم لکھتے ہیں اردو ڈیزائنر، کاغذ میں شامل کریں، لکھا ہے اس کو، تو لو جی، اس کو یہاں سے ہم پکڑ کے چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں۔ اس کو یہاں سے سینٹر میں بھی کیا جا سکتا ہے پکڑ کے، سب کچھ جہاں تک آپ اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں آپ اس کو لے جا سکتے ہیں۔ اور اب نیچے آپشنز پہ آئیں۔ نیچے آپشن دیکھیں، حذف کریں یعنی اس کو ڈیلیٹ کر دیں۔ جسامت چھوٹی بڑی وہ یہاں سے پکڑ کے بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ جو اس کے سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں نمبرز، یہاں سے پکڑ کے ہم چھوٹا بڑا اس کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جسامت سے بھی اس کو چھوٹا بڑا کیا جا سکتا ہے۔ حاشیہ، حاشیہ اس کو دینا ہے جی، نیچے اس کے اوپر کلک کریں گے تو حاشیہ آ گیا۔ تو اس اب رنگ نظر آ رہا ہے نیچے، رنگ پہ جب ہم کلک کریں گے تو حاشیے کا کلر ہم چینج کر سکتے ہیں، کوئی سا بھی ہم اور دے سکتے ہیں اس کو۔ اچھا، آگے رنگ بھی رنگ، یعنی مختلف رنگوں کا آپ حاشیہ دینا چاہتے ہیں تو یہ رنگ نیچے آ گئے، ہم یہاں سے یہ سلیکٹ کر دیتے ہیں۔ اب حاشیے کی چوڑائی یہ چھوٹی بڑی کرنی ہے تو یہاں سے ہم اس کو تھوڑا کر لیں گے، بڑا کر لیں گے۔ ایک چیز آپ مائنڈ میں رکھیے کہ کلرز جو ہیں وہ اپوزٹ ہونے چاہیے، یعنی کنٹراسٹ ہونے چاہیے۔ جیسا کہ اگر میں نے کسی چیز کو
اگر کسی چیज़ کو میں نے واضح کرنا ہے تو اس کے لیے جیسے یہ بلیک کلر تھا لکھائی کا تو میں نے اس کو وائٹ اینڈ یلو یہ آؤٹ لائن دی ہے تاکہ وہ اچھی طرح شو ہو۔ تو آگے آپشنز ہیں مزید اس کو ایک سائڈ پہ کرنے کے لیے، دھندلا کرنے کے لیے اور واضح کرنے کے لیے، یہ لاسٹ پہ جو آپشنز ہیں۔ نیچے دیکھتے ہیں جی ترمیم۔ ترمیم کے اندر آپ اس لکھائی کو چینج کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ لفظ غلط ہو گیا ہے تو آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ دوبارہ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں، باقی سیٹنگ وہی رہے گی، صرف لکھائی چینج ہوگی۔ فار ایگزامپل اردو ڈیزائنر سیکھیں، ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں ڈیزائن سارا وہی رہا، صرف اور صرف کیا ہوا کہ ہم نے اضافہ کر دیا اس میں، یا کمی کرنی، اضافہ کرنا ہے یا چھوٹا بڑا کرنا ہے۔ تو اب ہم اس کو تھوڑا کلوز کر لیتے ہیں کیونکہ وہ باہر جا رہا ہے، اس کو پکڑ کے چھوٹا کر لیتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں اردو ڈیزائنر اور آگے لکھا ہوا سیکھیں، تو اس کے درمیان میں فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ اس فاصلے کو کم کرنے کے لیے ہم نیچے آئیں گے، ہم نیچے والی لائن پہ آئیں گے اور یہ دیکھیں اس کو ہم پکڑ کے آگے کریں گے تو یہاں پہ ایک آپشن ہوگی ورڈ سپیس، اس کے اوپر ہم کلک کریں گے۔ یہاں سے جب ہم اس کو مائنس پہ کریں گے تو یہ دیکھیں یہ الفاظ ساتھ ملنا شروع ہو گئے۔ اردو ڈیزائنر بھی ساتھ ملا جا رہا ہے، وہ اس وجہ سے کہ اس کے اندر بھی ہم نے ادھر سپیس دی ہوئی تھی۔ میں ادھر جاؤں گا بیک اس ترمیم پہ اور جا کے اردو ڈیزائنر کے درمیان جو سپیس ہے اس کو میں ختم کر دوں گا، اور اب میں اس کو کلوز کرتا ہوں۔ اب یہ کلوز ہوگا، ورڈ سپیس پہ جاؤں گا اور اس کو میں کلوز کروں۔ دیکھیں سیکھے ساتھ ساتھ ملتا جا رہا ہے، زیادہ ہو گیا۔ اب اس کو میں تھوڑا کم کروں گا، یہ دیکھیں لو جی اردو ڈیزائنر سیکھیں۔ اب اسی لکھائی کے نیچے ہم نے سایہ بھی لگانا ہے، تو یہاں پہ یہ سایہ کی آپشن آ رہی، یہاں پہ میں کلک کروں گا ایڈ، یہ دیکھیں سایہ آ گیا جی۔ سایہ یہاں پہ جو ہے وہ چونکہ لکھائی کا کلر جو ہے وہ بلیک ہے، آؤٹ لائن اس کی سفید اور پیلی ہے، تو اس لیے یہاں پہ جو سایہ ہوگا وہ کسی ڈارک کلر کا ہی وہ جچے گا۔ تو ہم اس کو پہلے سلیکٹ کرتے ہیں، پھر ہم اس کے سائے پہ جاتے ہیں اور سائے کا کلر چینج کرتے ہیں۔ کلر چینج کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا صحیح لگے گا۔ یہ بلیک بڑا کمال لگ رہا ہے، ریڈ تو نہیں ٹھیک لگا، کوئی اور لگا کے چیک کرتے ہیں، یعنی کہ وہ کنٹراسٹ میں ہونا چاہیے۔ ہم بلیک لگاتے ہیں اور اب آپشنز پہ آتے ہیں۔ آپشنز پہ آ کے ہم یہاں سے اس کو لیفٹ رائٹ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں اس کو لیفٹ پہ لے آیا ہوں، یہ اوپر نیچے والا آپشن ہے، اور یہ اس کو مزید پھیلانے کے لیے اور کم کرنے کے لیے ہے، تو ہم یہاں سے اس کو باہر بھی نکال سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے جی یہ ہم نے اس کو سایہ دے دیا۔ یہ ہے جی آج صرف اور صرف لکھا کیسے جاتا ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا۔ لکھائی کا رنگ چینج کرنے کے لیے اس پہ کلک کریں گے تو نیچے آپشن دیکھیں فونٹ ہیں، تو فونٹ پہ جب ہم کلک کریں گے تو ہمارے پاس مختلف جو ہے نا وہ فونٹس اوپن ہو جائیں گے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ اپنے سامنے، ہم یہاں سے کوئی سا بھی فونٹ لگا سکتے ہیں۔ یہ مختلف آپ کے سامنے آ گئے ہیں، کوئی بھی آپ لگا سکتے ہیں، یہاں سے جو مرضی آپ یہاں پہ لگا دیں۔ یہ دیکھیں یہ چینج ہو گیا، کوئی اور لگا کے دیکھتے ہیں اردو ڈیزائنر، یہ دیکھیں جی چینج ہو گیا۔ کوئی اور یہ لگا کے دیکھتے ہیں اردو ڈیزائنر، یہ لگا کے دیکھتے ہیں اردو ڈیزائنر سیکھیں۔ لو جی ابھی ایک اور یہاں پہ چیز سیکھ لیں، یہ اردو ڈیزائنر اور سیکھیں، یہ سینٹر میں نہیں ہے، یعنی کہ سیکھیں شروع والی لائن میں۔ تو ہم اوپر جائیں گے، یہ اوپر آپشن ہے سیڈ میں، تو یہاں پہ ہم کلک کریں گے تو یہاں پہ اس نے آپشن دی ہیں کہ آپ کیسا لکھنا چاہتے ہیں۔ پورے پیج پہ آپ پھیلانا چاہتے ہیں، رائٹ سائڈ پہ ہونا چاہیے، درمیان میں ہونا چاہیے، لیفٹ سائڈ پہ ہونا چاہیے۔ تو یہ دیکھیں ہم سب پہ کلک کر کے دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں یہ پھیل گیا۔ اب ویسے لیفٹ سائڈ پہ آ گئے، ایسے کریں گے تو رائٹ سائڈ پہ چلا جائے گا۔ ہم درمیان والے پہ کلک کریں گے تو اب یہ سینٹر میں ہو گیا، آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں لائنیں سینٹر میں ہو گئیں۔ اب اس سائڈ پہ کلک کریں گے تو لیفٹ میں ہو جائے گا، تو یہ سینٹر میں ہونا چاہیے۔ لو جی یہ سینٹر میں ہو گیا۔ اب ایک اور چیز دیکھیں، فونٹ کے آگے ہے رنگ، اس پہ کلک کریں، کوئی سا بھی آپ رنگ دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں۔ آگے ہے رنگ برنگ، یعنی کوئی اور کلر آپ یہاں سے دینا چاہتے ہیں، رنگ برنگا کلر کرنا چاہتے ہیں، تو یہ دیکھیں یہ کلر بہت زیادہ اٹھتا ہے اس لیے یہ میں نے لگا دیا۔ اب آگے چلتے ہیں جی ملٹی سٹائل ٹیکسٹ، یہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں سکھاؤں گا، اس پہ بہت زیادہ کام ہوتا ہے۔ آگے مختلف چیزیں ہیں ان کو چھوڑیں، آگے آئیں لائن سائز پہ آئیں، تو اس لائن سائز کے ذریعے ہم یہاں سے فاصلہ کم کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ذرا، اس پہ کلک کیا اور یہ آ گیا۔ اب ہم اس کو مائنس کریں گے تو لائن سائز کم ہو جائے گا، یوں کریں گے تو زیادہ ہو جائے گا۔
چلیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے. آپ اپنے اردو ڈیزائنر جو آپشن ہے، آپ اپنے اردو ڈیزائنر پہ جائیں اور اس طرح کی کوئی سی بھی ایک پوسٹ بنا کے وہ آپ گروپ میں مجھے سینڈ کریں تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ آپ نے کیا لکھا ہے. یہی عبارت ہی آپ اس پہ لکھ کے اور اس طرح کا سٹائل بنا کے وہ مجھے سینڈ کر دیں. اب سیو کرنے کا طریقہ سیکھیں. محفوظ پہ جانا اوپر، یہاں پہ دو آپشن ہیں، PNG اور JPG. ہم نے PNG نہیں کرنی. PNG تب کی جاتی ہے جب بیک گراؤنڈ میں کچھ نہ ہو. ہم نے بیک گراؤنڈ میں کلر کیا ہوا تو ہم JPG کریں گے. JPG پہ کلک کیے اور پھر محفوظ کر لیا اس کو. اس پہ ہم کلک کریں گے تو یہ دیکھیں سیو ہونا شروع ہو گئی، سیو ہو چکی ہے جی. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا کافی ہے. آپ اپنی اپنی پوسٹ بنا کے مجھے سینڈ کریں، پھر میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ بتاتا ہوں کیا کرنا ہے.